أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن يرد اللہ، اور جس کے متعلق بھی، جس کو بھی یرد اللہ، اللہ چاہے کہ یہدیہ، کہ راہ کھول دے اللہ اس کے لیے، یشرح تو کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، فمن یرد اللہ، جس کو اللہ تعالی چاہے کہ یہدیہ، کہ اس آدمی کو راہ دے اپنے تک پہنچنے کے لیے، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام، اللہ کی حکم برداری کو، اللہ اپنی فرما برداری کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ پہلے جہاں سے شروع کیا ہے رکوع کے بالکل آغاز میں، وہاں یہ بتایا کہ اومن کان میتن فاحییناہ، بھلا سوچو تو وہ آدمی جو مردہ تھا اسے ہم نے زندگی دے دی، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اسے ایمان بھی دے دیا، یمشی بہ، اس ایمان اور نور کے ساتھ فی الناس، لوگوں میں چلتا پھرتا ہے ایک آدمی، کما مثلہ، کیا اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے، فی الظلمات، وہ آدمی جو گمراہی اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اور وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ دو چیزیں وہاں بیان کی تھی، ٹھیک وہی دو چیزیں یہاں پھر لے آئے ہیں کہ تم اس اسلام کی، دین کی قدر کرو۔ دیکھو فمن یرد اللہ ان یہدیہ، اور جس کے متعلق ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان یہدیہ، کہ اس انسان کو راہ دے دے، اس انسان کو ہدایت دے، یشرح صدرہ، تو اللہ تعالیٰ شرح کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے اس کا سینہ، للاسلام، اپنی فرما برداری کے لیے، یعنی وہ اللہ کی فرما برداری اس کو ایسے نصیب ہو جاتی ہے کہ پھر وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں چلتا۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، جو عقیدہ ہے اللہ پہ وحدانیت کا، رسالت، نبوت، قیامت، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کے متعلق اسے یقین آ جائے کہ یہ سب کی سب چیزیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، جو مہربانی اور احسان اللہ نے فرمایا ہے، یہ سب سچ ہے اور اس پہ مجھے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، یہ بہت بڑی چیز۔ اسی لیے اس کی انتہا جو ہوتی ہے اس پر پہنچ کے انسان کو دو چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں، اور کسی بھی شخص کو یہ دو چیزیں نصیب ہو جائیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ ایک تو یہ کہ جس کا سینہ خدا اسلام کے لیے کھول دے، اس کے لیے شرعی کام جو ہیں وہ طبعی کاموں کی طرح بن جاتے ہیں، جو کام شرعن ہونے چاہیے، یعنی جو کام شرعی ہیں وہ طبعی بن جاتے ہیں۔ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اب یہ کوئی تھوڑا ہی کہتا ہے کہ اچھا بھوک لگ گئی ہے تو کھانا کھا لو، پیاس ہو تو اپنا اندر ہے اس کو مجبور کرتا ہے کہ اٹھو اور کھانا کھاؤ اور پانی پیو۔ اور پھر کبھی کبھی پانی کی طلب اچھی لگتی ہے، کہتا ہے پانی پیئیں گے، شربت پیئیں گے، کتنا اچھا لگتا ہے یہ، اور اس کے پینے سے خوشگواری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ جب حاصل ہو جائے شرعی احکامات کے سلسلے میں کہ نماز کا وقت آیا، خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے اب 2 سجدوں کی توفیق ہو جائے گی، انتظار رہتا ہے کہ کب رمضان آئے اور اللہ کی اطاعت کریں، پھر قرآن کو پڑھیں، پھر یہ چیزیں نصیب ہوں۔ یہ پہلی چیز ہے، جس انسان کو پہلی یہ چیز نصیب ہو جائے، شکر کرے اللہ کا۔ تزکیے کے بعد انتہا پہ پہنچ کے بھی بس یہی حالت رہتی ہے۔ یہ جتنے پاپڑ بیلتے ہیں نا تزکیے کے لیے، تصوف، سلوک، بیت، ذکر، اذکار، سب چیزیں اسی کے لیے ہوتی ہیں کہ شرعی احکامات جو ہیں انہیں اتنی خوشی سے آدمی قبول کرتا ہے، چاہے اس کی دنیا لٹے اور چاہے کچھ بھی نقصان ہو، وہ کہتا ہے اللہ کی رضا اس میں ہے، اللہ کی خوشی اس میں ہے، اس کے لیے طبعی چیزیں بن جاتی۔ نماز کا وقت آتا ہے
پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور کس طرح پانی کہاں ہے، وضو کہاں ہے، کیا کروں گا. ایسے ہی جیسے اس انسان کے اسباب ذرائع منقطع ہو جائیں معیشت کے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کرایہ کیسے دوں گا، کیا چیزیں کروں گا. ایسی کیفیت آ جاتی ہے انسان پہ، سینہ کھل جاتا ہے اسلام کے لیے. حج کا کرتا ہے شوق سے انتظار کہ کب اللہ کے گھر میں حاضری ہوگی، جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے لیے نظر و نیاز جو پیش کرنی ہے وہاں پہ وہ پیش کریں، اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کریں گے. خوشی ہوتی ہے نماز پڑھ کے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے سامنے سجدے کی توفیق دے دی، دین کا کوئی نیا مسئلہ پتہ چلتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ زندگی سنور گئی، پہلے تو ان مسائل کا ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. الغرض جتنا اطمینان ہوتا چلا جائے یہ ہے رسوخ آ جاتا ہے، جم جاتا ہے. ایک یہ چیز، یہ نتیجہ ہے اس کا کہ اللہ نے اسے ہدایت دی ہے. اسی لیے پہلی چیز ذکر فرمائی ہے کہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ایک چیز یہ اس میں پیش آ جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کی تعریف اور مذمت سب برابر ہو جاتی. لوگوں کی تعریف اور مذمت سب برابر ہو جاتی. اتنا اسلام پہ پکا ہو جاتا ہے، کوئی تعریف کرے تو اس انسان کا حال ایسا نہیں کہ اس سے کوئی خوشامد کر کے اسلام سے ہٹا دے، کوئی مذمت کرے گالیاں دے تو اس سے متاثر نہیں ہوتا. اس کے لیے سب برابر ہو جاتا ہے کہ جو تعریف کرتے ہیں انہوں نے میرا کیا کچھ کر لینا ہے، کون سا چاند پہ بٹھائیں گے، اور جو مذمت کر لیتے ہیں انہوں نے کیا بگاڑ دینا ہے. یہ چیز حاصل ہو جائے کسی انسان کو کہ تعریف اور مذمت برابر ہو جائیں. رات کسی نے تعریف کر دی تو بھی آرام سے سوتا ہے، کسی نے گالیاں دے دی تو بھی آرام سے سوتا ہے کہ یہ سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں. اور اصل دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کیسے رہے اور اللہ کے ہاں کیا چیز پیش آئی. یہ بہت بڑا مقام ہے کسی انسان کو اگر نصیب ہو کہ اس کو لوگوں پر نظر ہی نہیں رہتی، وہ اللہ کی طرف دیکھتا. ایک چیز یہ ہے کہ تعریف سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کے بھی دو شعبے ہیں. ایک تو یہ کہ دین کا کوئی کام اللہ نے اس سے لے لیا، کسی نے تعریف کی کہ آپ کی وجہ سے ہدایت مل گئی، اس سے خوشی ہوتی ہے. یہ خود ایمان، خود دین. کوئی کہتا ہے آپ نے مسئلہ بتایا تھا اس پہ عمل کر لیا، خوشی ہوتی ہے، یہ دین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے اس سے کہ اپنے مالک کے ہاں ایک اور چیز چلی گئی، ایک اور آدمی راہ پر آ گیا، ایک اور آدمی سیدھا ہو گیا. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہ ہم نیکی کرتے ہیں اور کوئی آدمی اس پہ ہماری تعریف کر دیتا ہے تو یہ ریاکاری نہیں اور ہم خوش بھی ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پہلی بشارت ہے کہ اللہ نے قبول کر لی، اسی لیے لوگوں کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ تمہاری تعریف کریں. تعریف کا منتظر نہ رہے. جہاں انتظار پیدا ہوتا ہے نا کہ لوگ میری تعریف کیا کریں، یہ ہے خرابی. اور بغیر انتظار کے لوگ تعریف کرتے ہیں، یہ ہے قبولیت اللہ کے ہاں کہ اللہ نے پہلی خوشخبری دنیا میں سنا دی کہ یہ پہلی خوشخبری ہے، جب ہمارے پاس آؤ گے تو ہم اس سے زیادہ خوشی کا اظہار کریں گے. حدیث میں بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان، جو روزہ رکھتا ہے دو خوشیاں اسے ملتی ہیں. ایک خوشی تو افطار کے وقت کہ جب وہ مطلب پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے روزہ پورا ہو جانے کی. وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اسے ملے گی جب اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، وہ دن بھی خوشی کا اور یہ جگہ بھی، یہ مقام بھی خوشی کا، یہ دن بھی خوشی کا. تو کسی انسان کو شرح صدر ہو جائے اسلام پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنی نماز، روزہ، عبادات، معاملات، معیشت، حلال حرام کی تمیز آ جائے اور خوشی حاصل ہو کہ اللہ نے یہ احسان کیا ہے. یہ ہے اس آیت میں مراد کہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے. اور دوسری چیز مخلوق سے اتنی نظر اٹھ جائے کہ ان کی تعریف، مذمت، کسی چیز کا انتظار نہ رہے. کوئی برا کہتا ہے اپنے لیے کہتا ہے، اچھا کہتا ہے تو اس سے کچھ نفع ہوگا. مجھے تو بات کی ہے کہ جب اللہ کہے اچھا تو پھر ہم، ساری دنیا مل کے کہے کہ تم مومن ہو،
کیا کہیں جب تک کہ اللہ نہ کہے کہ یہ واقعی بندہ ہے اور مومن ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ جس انسان کا سینہ کو ہدایت ہم نے دینی ہوتی ہے ہم اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور سینہ جو کھلتا ہے اسلام کے لیے نئے سے نئے دلائل سامنے آتے ہیں, نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. کشف جو ہوتا ہے بہت سے بزرگوں کو ایک کشف ہوتا ہے تکوینیات کا کہ فلاں کے ساتھ ایسے ہو جائے گا, فلاں آدمی فلاں وقت پہ مر جائے گا, اپنے اس بیٹے کو بیٹی کو فلاں جگہ نہ رشتہ اس کا کرو یہ مصیبت پیش آ جائے گی. خواب آ جاتے ہیں ایسے. بالکل ٹھیک ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. کیا اولاد کیا پیدا ہوگی میرے ہاں, لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی یا اپنے عزیزوں کے ہاں کیا ہوگا, ایک دم سے طبیعت میں بات آتی ہے کہ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹی دے گا یا بیٹا دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ چیزیں ان کشف کی اقسام میں سے جس کا تعلق تکوینیات سے ہے اور بہت سوں کو نصیب ہوتی ہیں. اگر ایمان اور اتباع سنت کے ساتھ یہ کیفیت کسی کو پیش آئے تو اللہ کے شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ایک چیز بتا دی بس. اس میں کوئی ثواب تھوڑا ہی ملتا ہے. خواب کوئی آدمی دیکھ لے اور سارے خواب بھی سچے ہو جائیں تو ثواب تھوڑا ہی ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے, کئی لوگ وظیفے پڑھتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں. اب بھلا بتاؤ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی خواب میں تو ثواب کتنا ملا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے اس میں کیا ثواب و عذاب ہے. خواب میں دیکھا میں نے کسی کو قتل کر دیا تو کیا اٹھ کے روتا رہے کہ میں نے بڑا گناہ کر لیا؟ کچھ بھی نہیں. جو چیزیں اپنے اختیار میں ہیں ہی نہیں اس میں ثواب و عذاب نہیں. ثواب اور عذاب تو ہے ان چیزوں پر جو اختیار میں ہے. اگر ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی نہیں دیکھتا اور وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو یہ سبحان اللہ اس کا اللہ کے زیادہ قریب کرے گا بنسبت اس آدمی کے جو خواب دیکھتا ہے, کیونکہ سبحان اللہ پہ ثواب ہے. اور ثواب کس چیز کا نام ہے؟ ثواب نام ہے اس عمل کا جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. بس اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اس کی راہ کی مسافت کم ہو جاتی ہے. خدا کے یہاں پہنچنے کے لیے جتنے وزن کی ضرورت تھی اتنا وزن اس کی ذات میں پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ اسے کھینچ لیتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے ثواب. اور عذاب اس کے برعکس ہو جاتا ہے کہ آدمی ایسے کام کرتا ہے والعیاذ باللہ جو انسان کو خراب کر دیں اور اللہ سے دور کر دیں. اس لیے اگر ثواب کے کاموں کے ساتھ اتباع سنت ہے, عقیدہ صحیح ہے, اب کسی آدمی کو کشف شروع ہو گیا, پتہ چل گیا کہ فلاں بادشاہ کا تختہ الٹ جائے گا, فلاں کے ساتھ یہ پیش آ جائے گا, خواب دیکھ لیا. یہ کشف کی وہ قسم ہے جس کا تعلق تکوینیات سے ہے اور اس میں کافر مومن سب برابر ہے. کافروں کو بھی کشف ہوتا ہے, کافر بھی صحیح خواب دیکھتے ہیں اور ایسا صحیح کشف ہوتا ہے کافروں کو کہ 19-20 کا فرق نہیں آتا. رستم تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اس نے خواب دیکھا تھا اور اس نے جب صحابہ رضی اللہ عنہ گئے تو اس نے اپنے بادشاہ سے یہی کہا, اس نے کہا یہی وہ چیز ہے جو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جتنے بھی ایران کے اسلحے کے ذخائر ہیں سب پر کوئی آسمان سے آیا اور اس نے آ کے مہر لگا دی, ٹھپا لگایا, تالے لگائے اور جتنی چابیاں تھیں انہی جیسا ایک آدمی لمبے قد کا تھا اس کے حوالے کر دیا. اور انہوں نے کہا تمہارے جو امیر ہیں ان کا قد, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پوچھا ان کا قد لمبا ہے. تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ایسے ہی لباس اس نے بھی پہنا ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے, تو ان سے مت لڑو. یہ ہو گیا ہے فیصلہ. اب یہ کافر تھا, خواب میں اللہ نے دکھا دیا. یہی خواب عالم بیداری میں آ جاتا ہے, اسے ہی کشف کہہ دیتے ہیں. یہی چیز بین النوم والیقظہ, سونے اور جاگنے کے درمیان کی کیفیت میں پیش آ جاتی ہے. بندہ نہ تو یہ کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا, نہ یہ کہتا ہے کہ میں جاگ رہا تھا, یک بیک ایک منظر سامنے آ جاتا ہے.
یہ جو منظر سامنے آتا ہے یہ کشف ہے. اور کون سی اتنی بڑی چیز ہے؟ جو چیز کافر اور مومن میں بھی مشترک ہو، بھلا بتاؤ اس سے کوئی خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے؟ اعمال تو ایسے ہوتے ہیں جو کافر اور مومن میں مشترک نہیں ہوتے، وہ واضح طور پر فیصلہ کرتے ہیں. اب کافر اور مومن میں مشترک ہونا جیسے پاکیزگی بھی ہے، تو کافر تو پاک رہتا ہے اس لیے کہ کہتا ہے انسانیت ہونی چاہیے، گندا رہنا کون سی اچھی بات ہے، دوسروں کو مجھ سے تکلیف ہوگی، دوسرے کیا سوچیں گے. مومن اس لیے نہیں پاک رہتا، مومن کہتا ہے پاک رہنا چاہیے، اللہ نے پاک رہنے کا حکم دیا ہے، نماز اس سے میری نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، فلاں چیز نہیں ہوگی. یہ بڑا فرق ہے دونوں چیزوں میں. اور دوسرا کشف وہ ہوتا ہے، بلکہ اس کشف کے ساتھ الہام بھی ایسے ہی ہے کہ نہ سو رہا ہے نہ جاگ رہا ہے، کسی فرشتے نے آ کے کوئی بات کہہ دی، اسے پتہ بھی نہیں چلتا. بعض اوقات تو فرشتہ آتا ہے، بات کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے، بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، اور فرشتہ وہ بات کر کے واپس بھی چلا جاتا ہے تو اس کے دل میں بات ایک دم سے آ جاتی ہے کہ آج یہ کام ہو جائے گا، آج تو یہ کام کسی صورت نہیں ہوگا. ایک دم سے دل میں آتا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ چیز کہیں پیش نہ آ جائے، اور وہی پیش آ جاتی ہے. وہ الہام ہو گیا. ہندو جوگیوں کو بھی ہوتا ہے. ایسے ہی تو نہیں نرسما راؤ اور یہ واجپائی اور بڑے بڑے لوگ ایسے ہی تو نہیں جا کے ان کے پاؤں پکڑتے اور چھوتے، کچھ نہ کچھ تو دیکھتے ہی ہیں نا. اور وہ دیکھنا یہی ہے کہ جو چیز انہیں پیش آنی ہوتی ہے یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. وہاں شیاطین آتے ہیں اور کوئی اکا دکا خبر جو آسمانوں میں ہوتی ہے وہ شیاطین اس کو چراتے ہیں. سورہ صافات میں آتا ہے، آ کے اپنے دوستوں کافروں کو بتا دیتے ہیں. یہ تو کشف ہے تکوینیات کا. اور ایک کشف ہوا کرتا ہے علمی چیزوں کا، علم کا، کہ قرآن پاک کی تفسیر ایسی کسی کی سمجھ میں آئی جو پہلوں نے نہیں کی تھی، مگر وہ جو تفسیر تھی قرآن کے کسی اور اصول سے، شریعت سے ٹکراتی بھی نہیں تھی. یہ کشف علمی ہوتا ہے. حدیث پڑھی اور اس حدیث سے ایسا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ سبحان اللہ پہلے لوگوں کی نظر اس طرف نہیں گئی تھی، تو وہ اس سے ایک نیا حکم معلوم ہو گیا. اب وہ حکم کو جب پرکھتا ہے باقی شریعت کے مزاج اس کے مطابق، قرآن سنت ان چیزوں پہ، فقہا کے قول پہ، تو سب کی تائید ہی اس کی ہوتی جاتی ہے، تردید نہیں ہوتی. یہ کشف ہے علمی، اور یہ ہے اصل میں کمال کی چیز. یہ اللہ عنایت فرماتے ہیں انہی کو جن کے ساتھ خدا کا خاص تعلق ہو جاتا ہے. پڑھنے لکھنے سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے، پڑھنے لکھنے سے بھی وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی جو اللہ تعالی کی طرف سے آ جاتی ہیں. یہ ہیں چیزیں، اس سے بھی شرح صدر حاصل ہوتا ہے، دل کھل جاتا ہے، اسلام کی حقانیت میں یقین آ جاتا ہے کہ یہ جو دین ہے نا 100% سچ ہے، اور اللہ کے اس دین سے میں نہیں ہٹتا. پھر ایسا آدمی آگ میں بھی اسے اٹھا کر پھینک دیں تو بھی خدا کی راہ سے نہیں ہٹتا. ایسا آدمی جو چیزیں اس نے پالی ہوتی ہیں اللہ سے، تلوار گردن پہ رکھتے ہیں تو بھی خدا کے دین کو نہیں چھوڑتا. اسی کا فرمایا ہے کہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ کس کے لیے کھول دیتا ہے؟ للاسلام، اپنی فرما برداری کے لیے. اسلام بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اسلام کا کچھ لفظ یہاں پہ خاص لگتا نہیں، یعنی وہ اسلام تو پھر پورے کا پورا ہو گیا نا کہ دین کے لیے، شریعت کے لیے. لیکن اگر اس کا ترجمہ کیا جائے کہ فرما برداری کے لیے خدا، کہ اپنی فرما برداری اللہ کی وہ کرے گا، ہر حال میں کرے گا، یہ ہے چیز. ایک آدمی ہوتا ہے نوکر، کسی خاص کام کے لیے رکھا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی دی، ڈرائیور رکھ لیا 6 گھنٹے ڈیوٹی دی اس نے، کوئی بھی، تو نوکر بس اس کے بعد فارغ، جو مرضی کرے، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. ایک ہوتے تھے غلام، اور غلام وہ ہوتا تھا کہ جس کو خرید لیا کرتے تھے، تو وہ غلام جو تھا اس کو جب خریدتے تھے تو 24 گھنٹے وہ اپنے مالک کے ساتھ رہتا تھا. اس کا آقا کہتا ہے کہ یہ صاف کرو زمین، وہ صاف کرتا ہے، اس کا
آقا کہتا ہے کہ کھانا لے آؤ، وہ کھانا لے آتا ہے. اس کا آقا کہتا ہے کہ جاؤ کما کر میرے لیے لاؤ، وہ کما کے لے آتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اور غلام سے بھی گری ہوئی چیز، غلام سے بھی، یعنی لغت کے معنی میں کہہ رہے ہیں، اصطلاح کے معنی میں نہیں، بدتر چیز غلامی سے بھی وہ ہے بندہ. کہ بندہ وہ تو پیدا ہی مالک نے کیا ہے. اس کو چاہیں تو یہ کہہ دیں کہ ہم چاہتے ہیں ساری زندگی بادشاہ رہو، ہمارے نائب رہو، اسے نائب ہی بن کے رہنا ہے. اسے کہتے ہیں بس سجدے کرتے رہو اور کوئی کام نہیں تمہارا، سجدے کرتا رہے گا. اسے کہتے ہیں تمہارے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پیسہ کماؤ اور ہماری راہ میں خرچ کیا کرو. یہ ہے بندگی. بندہ کوئی اختیار نہیں، کوئی خواہش نہیں، کچھ نہیں، جو مالک ہے. سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مالک تھا، اس کا ایک غلام تھا. اس نے خرید لیا جا کے بازار سے، اس غلام کو گھر لایا تو اسے بڑا اچھا معلوم ہوا. وہ غلام سمجھدار لگتا تھا تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی جو آپ کھلا دیں. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام میرا کیا، جو آپ رکھ دیں. اس نے کہا کدھر سو گے؟ اس نے کہا جی جو جگہ آپ بتا دیں. اسے بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اور یہ بتاؤ پہنو گے کیا؟ اس نے کہا جی جو آپ دے دیں گے. سو اور غصہ آیا. اس نے کہا یہ کیا رٹ تم نے لگا رکھی ہے ہر بات میں کہ جو آپ چاہیں، جو آپ کہیں، جدھر آپ رکھیں گے. تو اس نے کہا جی پھر آپ فرمائیں، جو آپ کہیں گے وہ کہوں گا. اس پہ اور چڑ گیا. اس نے کہا تمہاری کوئی خواہش نہیں، تمہارا کوئی ارادہ نہیں. اس نے کہا اگر خواہش میری چلتی ہوتی تو میں آپ ہی کو نہ بیچ آتا. میری خواہش کیا؟ جب غلام ہوں تو خواہش، ارادہ، مرضی، یہ سب چیزیں تو آپ کی چلیں گی، میرا کیا ہے؟ سعدی کہتے ہیں اس سے بندگی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ بن جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی جو خواہش، مرضی، ارادہ، جو کچھ ہو انہی کا ہے، اپنا کیا ہے. یہ ہے چیز کہ بندگی آ جائے آدمی کو. اور فرمایا ہے کہ اس کا سینہ فرما برداری کے لیے کھل جاتا ہے. وہ کہیں حکومت سنبھال لو، ٹھیک ہے جی حکومت سنبھال لیتے ہیں. وہ کہیں بیٹھ کے پڑھاتے رہو، پڑھاتے رہتے ہیں. وہ کہیں کہ عبادت کرتے رہو، اچھا جی عبادت کرتے رہتے. وہ کہتے ہیں سب کچھ چھوڑو میرے پاس آ جاؤ، ٹھیک ہے اٹھے اور چل پڑے. یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق. وَمَن يُرِدْ، اور جس کے لیے وہ چاہے، یعنی اللہ تعالی چاہے کہ ان یضلہ، کہ اسے راہ سے بھلا دے، راہ سے ہٹا دے. یجعل، وہ کر دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، ضیقاً، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، حرجن، ایسا تنگ کر دیتا ہے کہ وہ حرجن، اس میں پریشانی، شدید تکلیف محسوس کرتا ہے. کأنما، گویا کہ یصعد، وہ چڑھتا ہے فی السماء، آسمان پر زور سے. اتنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ لفظ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ، جو اللہ ارادہ کرے. تو اس کا مطلب وہی ہوا جو اوپر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت مبارکہ ہے، تکوینیات ہیں. کفر کو بھی اس نے پیدا کیا، اسلام کو بھی پیدا کیا. اگر وہ پھر جب کرتوت کرتا ہے نا برے، تو یضلہ، اللہ اسے کیا کرتا ہے، راستے پہ، برائی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور حقیقی راہ جو ہے اللہ اسے بھلا دیتا ہے. پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پہلے کا حال تو یہ تھا کہ اس کا شرع صدر اسلام پہ ہوا. اس کو، کافر کو ایمان کا جب خیال بھی آتا ہے تو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے جس کا ذکر آگے کیا ہے. پہلی بات یہ کہی کہ یجعل صدرہ ضیقاً حرجن، اور اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. حرجن وہ کیا ہے، وہ شدید گرانی محسوس کرتا ہے، شدید تکلیف محسوس کرتا ہے. سوچ کے بھی اسلام کے بارے میں وہ جتنا سینہ اس کا تنگ ہوتا ہے دین کے بارے میں، اتنا ہی بڑا وہ گمراہ ہوتا ہے. اس لیے سینے کا کھل جانا اور سینے کا اسلام کے لیے تنگ ہو جانا، یہ علامتیں بتائی گئی ہیں. اگر کبھی سینے میں تنگی محسوس ہو کہ کیا دین ہے یہ اور کیا مذہب ہے یہ، تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کہیں میرا برا وقت تو نہیں آ گیا، کہیں کوئی ایسے گناہ کی پاداش میں تو نہیں آ گیا کہ اسلام علیہ باللہ چھن جائے.
اور اس کو اتنا مشکل اسلام لگتا ہے کہ انما یصعد فی السماء، جیسے زور لگا کر اسے آسمان پر چڑھنا پڑ جائے. پہاڑ بھی نہیں کہا، آسمان کا، کہ پہاڑ پر جو آدمی چڑھتا ہے زور لگاتا ہے، طاقت لگتی ہے، اور پہاڑ پر نہ چڑھنا چاہے اور چڑھنا پڑ جائے تو کتنی مصیبت ہوتی. گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے کہ کسی طرح جان چھٹے، میں نہیں جانا چاہتا پہاڑ کی چوٹی پہ، کیوں مجھے پہاڑ پر چڑھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اتنا اسلام کا تصور لانے سے بھی ایمان کا اسے تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ اب مسلمان ہونا پڑے گا، اب اسلام کو ماننا پڑے گا، یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. اتنا اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے. تو ایسا آدمی جو خود نفرت کرتا ہو اللہ کے دین سے، خدا اسے اپنا دین کیوں دے دے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تم میں سے ہر ایک کو دی جاتی ہے، چاہے اللہ کا فرما بردار ہو اور چاہے نافرمان، اور خدا اپنا دین اسے ہی دیتا ہے جسے وہ اپنی پسند، جسے اللہ پسند کرتا ہے. تو آسمان پر چڑھنا پڑ جائے، آسمان کی طرف چڑھنا پڑ جائے، جتنی تنگی تکلیف اس میں، ایسے ہی اسلام لانے میں اسے تنگی اور تکلیف ہوتی ہے. کذالک، اور یہ جو ہے سینے کا تنگ ہونا، یجعل اللہ تعالی کر دیتا ہے، اسی طرح ڈال دے گا اللہ تعالی کر دے گا. کیا چیز کر دے گا؟ الرجس، عذاب، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اللہ ان پر عذاب ایسے ہی ڈال دے گا. جس طرح ان کا سینہ تنگ ہو گیا ہے خدا کے معاملے میں اور اسلام کو قبول کرنے کے معاملے میں، ایسی ہی سزا خدا کی طرف سے بھی انہیں دی جائے گی. ایک ترجمہ. اور ایک ترجمہ کشاف نے کیا ہے، زمخشری نے، اور بڑا اچھا ترجمہ انہوں نے بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کذالک یجعل اللہ، جس طرح اسے تنگی محسوس ہوتی ہے کافر کو کہ جیسے آسمان پہ چڑھنے کو کہہ دیا گیا ہو، اسلام قبول کرنا اس کے لیے مصیبت بنتی ہے، اسی طرح یجعل اللہ کر دیتا ہے الرجس، توفیق، نیک اعمال کی، ایمان کی قبولیت کی توفیق اللہ ہرگز نہیں دیتا. علی الذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے خدا انہیں پھر توفیق بھی نہیں دیتا. اصل چیز تو اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، موافق کر دے. توفیق کس چیز کو کہتے ہیں؟ موافقت، مل جانا، کہ فلاں چیز فلاں کے موافق آ گئی. بیمار ہے، دوا دی ڈاکٹر نے، تو یہ دوا بیماری کے موافق جب آ گئی تو بیماری ختم ہو گئی. یہ چیز ہے توفیق، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کسی بھی اچھے کام کی ایسی صلاحیت دے دے کہ اللہ خود سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. یہ توفیق جو ہے نا، یہ خالص اللہ کا فضل ہے، بس انہیں ہی دیتا ہے جس کے ساتھ خدا کا خاص تعلق ہو جاتا ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا وفات کے بعد؟ کئی لوگوں نے اس خواب کو ان کے نقل کیا ہے. کسی ان کے شاگرد نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ڈر رہا تھا، اور جب پیشی ہوئی تو مجھ سے فرمایا کہ کس بات پر ڈرتے ہو؟ تو میں نے کہا خدایا تیرے عذاب اور ناراضگی سے. تو مجھ پہ مہربانی کا اظہار ہوا اور فرمایا کہ اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو اتنا علم تجھ میں رکھتے. یہ توفیق تھی اللہ کی، اللہ نے دی. تو زمخشری کہتے ہیں کہ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور ٹھیک اسی طرح اللہ ان لوگوں کو توفیق نہیں دیتا ایمان کی جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے. یعنی جس طرح انہیں خدا سے نفرت ہے، خدا کو بھی ان سے ایسے ہی نفرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، اور جس کو اللہ سے ملنے سے نفرت ہوتی ہے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ کو اس سے ملنے سے نفرت ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے ملنا تو موت کے بعد ہی ہوتا ہے، تو موت سے تو ہر ایک کو ہی نفرت ہوتی ہے. پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ ایسی بات نہیں، موت سے طبعی طور پہ نفرت ہوتی ہے. مراد یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ موت سے طبعاً آدمی گھبراتا ہے، نفرت ہوتی ہے.
اللہ کی ملاقات سے حقیقت میں نفرت نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی موت کو بھیجتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کی روح کو میرے پاس لے آؤ، اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار وہ تیرے بندے کی روح بڑی اس سے گھبراتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ان فرشتوں سے کہ فلا بد منہ، پھر میرے ساتھ ملنے کی کوئی اور صورت بھی تو نہیں ہے، بس اسے لے ہی آؤ۔ تو اللہ کے فرشتے جب روح کو پیش کرتے ہیں پھر وہ خوش ہو جاتی ہے روح اللہ کی ملاقات سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتہائی درجہ بھی ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ میرے قریب آنے والے لوگ کوئی ایسی میری قربت حاصل نہیں کر سکتا جتنی اس وقت وہ قربت میری حاصل کرتا ہے جب اس فرض کی ادائیگی کرے جو میں نے اس کے ذمہ لگا دی۔ یتقرب عبدی الی بالنوافل، اور پھر اس کے بعد میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے نفل کام کر کر کے نیکی کے، کنت سمعہ الذی یسمع بی، پھر یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور میرے ذریعے سے ہی سنتا ہے، اور ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور ہمارے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، اور ہم اس کی آنکھ بن جاتے ہیں اور ہمارے ذریعے سے دیکھتا ہے، وہ رجل، اور اس کا پاؤں بن جاتے ہیں ہمارے ذریعے سے چلتا ہے، اور پھر اس کی موت آ جاتی ہے اور پھر موت سے وہ گھبراتا ہے، حالانکہ مجھ سے ملاقات کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں سوائے موت کے کہ مرے گا تو میرے پاس آئے گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور ہمیں اپنی قسم ہے وہ جس چیز سے پناہ مانگے گا ہم اسے پناہ دیں گے، اور جس چیز کے لیے ہم سے درخواست کرے گا ہم چیز اسے دے دیں گے۔ یہ مومن کی شان ہے، اور کافر اللہ نے کہا ہے اللہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا اسلام کی اور ان چیزوں کی، اور یہ دونوں کا جب تقابل ہو گیا دو مرتبہ، پہلے زندگی اور موت سے کیا، اور یہاں پر ایمان اور کفر کا کیا، شرح صدر کا اور ذائقہ صدر کا، سینے کا کھل جانا اور سینے کا تنگ ہو جانا، ان دو چیزوں کو یہاں بیان کیا، دو چیزوں کو پہلے، یہ سارا مجموعہ